السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بدعقیدے ہوتے ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں کتنے بڑے جاہل اور کتنے بڑے اجڑ ہوتے ہیں، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بہت بڑا محدث اعظم سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ بابوں کو ماننے والے تمام مولوی حضرات اور علماء اکرام سے میرا ایک چیلنج ہے کہ اگر وہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم ان کے بابوں کو اور ان کی کرامتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور سوال بھی انہی بابوں کی کرامت میں سے لیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقشبند بخاری فرمانے لگے، تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل رہا۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب پاکستان کے مشہور مذہبی اسکالر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ یہاں پہ بابے کی کرامت کو بیان کرتے ہوئے ان کے کچھ الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ عربی کے اندر نقل کیے جا رہے ہیں، جس میں ایک لفظ جو کہ واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ تو از چبارہ آمدن، چبارے کا لفظ جو کہ چے سے شروع ہو رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو الف بے عربی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس پوری الف بے کے اندر چے کا لفظ ہی موجود نہیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر ثاقب رضا مصطفی صاحب بیان کر رہے ہیں، کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، تو اس کے اندر کسی ولی کی کرامت بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اللہ کے ولی نے اپنی جو مریدہ تھی اس کی مدد فرمائی، اس بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بدعقیدے نے کہیں یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ آج میں اہل سنت والجماعت والوں کو پکڑتا ہوں اور ان کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات یہ صرف کنواں ہی ہے، کیونکہ وہ اس کنویں سے باہر نکلا ہوا ہوتا نہیں ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اس سے بھی بڑی دنیا موجود ہے، صرف یہ کنواں ہی ایک دنیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بدعقیدے ہوتے ہیں ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ دو چار حدیثیں رٹے ہوئے ہوتے ہیں، دو چار قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں، اور یہی سمجھ لیتے ہیں کہ سارا کا سارا جو علم ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے یہ چیلنج کر دیا کہ صاحب اگر کوئی بھی مولوی اگر یہ ثابت کر دے تو میں توبہ کر لوں گا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو حضرات محترم، ایک فارسی کا شعر ثاقب رضا مصطفی صاحب نے پڑھا، اب یہ چیلنج کر رہا ہے کہ صاحب عربی کے اندر جو الفاظ ہیں الف با تا سا، ان کے بارے میں کہا کہ ان میں سے یا تک آپ چلے جائیے، الف سے لے کے یا تک کہیں بھی آپ کو چے کا لفظ نہیں ملے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ جو چے کا لفظ آتا ہے وہ اردو کے اندر آتا ہے، اور ثاقب رضا مصطفی صاحب نے جو شعر پڑھا ہے وہ فارسی کا پڑھا ہے۔ اب آپ ان جاہلوں کی جہالت دیکھیے کہ جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ شعر فارسی میں ہے یا عربی میں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم مولویوں سے مناظرہ کریں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے مناظرہ کریں گے، ہم اہل سنت والجماعت سے بات کریں گے اور ہم ان کو ہرائیں گے۔ اب بے وقوفو، جب تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ شعر فارسی میں ہے، یہ شعر عربی میں ہے یا اردو میں ہے، تو تم کس حیثیت سے ہمارے سامنے بیٹھ سکتے ہو، یا جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کے سامنے تم بیٹھ کے سکتے ہو؟ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ جاہل یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے پکڑ لیا ہے، یہ تو ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی میں چے نہیں ہوتا ہے۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب تو ایسے ہی بولتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب وہ ہیں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس بندے نے بھی کہا، ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہے عربی، فارسی، اردو کے اندر، وہ لوگ علماء سے بحث کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا دین برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دین کے اندر جو فرقہ واریت پھیلائی ہے ایسے ہی جاہلوں نے پھیلائی ہے۔ دین کے اندر جو فرقے بن رہے ہیں وہ انہوں کی دین ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی ہی گاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علماء سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا ہی ایک نیا فرقہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ مجھے بتائیے، یہ علم دین ہے، یہ حاصل بھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ہی ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں یہ علم دین گوگل سے سیکھ لوں، آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو انٹرنیٹ سے سیکھ لوں، آپ اگر یہ سوچیں کہ میں اس کو یوٹیوب سے سیکھ لوں، آپ اگر یہ سوچیں کہ اس کو میں انسٹاگرام سے سیکھ لوں، آپ اگر یہ سوچیں کہ اس کو میں فیس بک سے سیکھ لوں، آپ اگر یہ سوچیں کہ اس کو میں ایکس سے سیکھ لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دین ہی کے طریقے سے ہوگا۔ یہ تو ایک ایسی ہی مثال ہو گئی کہ کسی شخص نے یوٹیوب پر پتھری کے آپریشن کا علاج دیکھا کہ اس طریقے سے آپریشن ہوتا ہے، پتہ چلا کہ اس کے والد کو پتھری اور آپریشن کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے، تو اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا اس کے گھر والے اس کو آپریشن کرنے کے لیے دیں گے کہ صاحب تو نے ویڈیو دیکھ لی ہے یوٹیوب کے اوپر،
اب تو اپنے باپ کی پتری کا آپریشن کر لے، آپریشن کر کے اس کو نکال دے، کیا کوئی کرنے دے گا؟ کوئی بھی نہیں کرنے دے گا، سب اسے پاگل، دیوانہ، جاہل، مجنون کہیں گے کہ بے وقوف۔ اگر ایسے ہی کام چلتا کہ کوئی بھی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتا اور اس کے بعد آپریشن کرنے لگ جاتا، اس کے بعد بلڈنگیں بنانے لگ جاتا، اس کے بعد اور بھی کام کرنے لگتا، تو پھر دنیا کے معاملات خراب ہو جاتے۔ لیکن حضرات محترم، اب آپ دیکھیے کہ آپریشن وہ نہیں کروا رہے، لیکن دین کی ٹھیکیداری ان لوگوں نے لے لیے کہ صاحب اب ہم دین سکھائیں گے، اب ہم دین بتائیں گے، دین کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو نظر آئیں گے۔ اس لیے حضرات محترم، میں ہر بار کہتا ہوں، پھر کہوں گا کہ ان بدعقیدوں سے ہوشیار ہو جائیے۔ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، ان سے دور ہو جائیے کہ جن کا دین سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علماء حق یعنی اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدعقیدوں سے اور ان کے مولویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔